السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا آن لائن لیکچر آف اسلامک اسٹڈیز. 9th کلاس کے تمام طلباء کو اسلامیات کے اس نئے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں. الدرس الثانی جزء بے سورۃ الانفال رکوع نمبر 5. آیات ہیں 38, 39, 40 اینڈ 41. ان آیات کا ترجمہ اور تشریح آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 15. سب سے پہلے سبق کے متعلق اہم نکات. آج کے اس لیکچر میں آیات کا ترجمہ، آیات میں موجود مشکل الفاظ معنی، اور اس کے بعد 3rd پوائنٹ پہ آپ دیکھیں کفار اگر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا. اس پر بات کریں گے. اگر کفار اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پہلوں کا طریقہ ان کے ساتھ برتا جائے گا. ان کی حرکتیں کیا تھیں اور ان کے ساتھ پہلا طریقہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ برتا گیا ہے وہ طریقہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد فتنہ کفر کے فساد کے خاتمے تک جہاد جاری رکھنا، اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس پر بات کریں گے. پھر نیکسٹ دین سب کا سب اللہ ہی کا ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے، اس جملے کی وضاحت ہوگی. اللہ خوب حمایتی ہے، اللہ خوب مددگار ہے. مال غنیمت کی تقسیم اور یوم الفرقان کی وضاحت اس لیکچر میں کی جائے گی. سب سے اہم مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اور یوم الفرقان کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے اور یوم الفرقان سے مراد یہاں پر کیا ہے. تو آئیے ہر ایک آیت کا الگ الگ لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور اس کا شان نزول آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 38. سب سے پہلے آپ پروننسیشن کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. باکس میں آپ دیکھیں اسی آیت میں سے مشکل الفاظ معنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ جو باکس ہے اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے اِن يَنْتَهُوا، اگر باز آ جائیں. کون؟ وہ کفار. دوسرا ورڈ ہے ما قد سلف، جو گزر گیا ہے. دوسرے باکس میں اسی آیت سے لیے گا لفظ یعودو، پھر وہی کریں گے. اس سے مراد وہ کام یعنی جس سے ان کو منع کیا گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ وہی کام کریں تو اس کو یعودو کہا جاتا ہے. سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ. آیت نمبر 38 کا بامحاورہ ترجمہ ہم سمجھیں گے اور اس کی تشریح کرتے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا. اب دیکھیں اس میں 3 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کفار سے کہیں کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں. ان کے افعال ہیں کون سے؟ ان کے افعال یہ ہیں کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم والا معاملہ رکھتے ہیں اور قرآن مجید کا مذاق اڑاتے ہیں اور آیات کو سن کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن لیا ہے، یہ پرانے لوگوں
قصے اور کہانیاں ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو وارننگ دے دیں، ان کو بتا دیں کہ اگر تو یہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہیں یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ اگر یہ باز نہ آئے، اگر انہوں نے پھر وہی حرکات کی جو پہلے سے یہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سن لیں کہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ سنت الاولین کا جو لفظ ہے نا، کہ پہلے لوگوں کا طریقہ بچوں یہ تھا کہ جب انہیں وارننگ دی جاتی وہ باز نہیں آتے، پھر وارننگ دی جاتی پھر باز نہیں آتے، کئی سال جب انہیں وارننگ دینے کے باوجود اگر وہ باز نہیں آئے تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو ان لوگوں کو بھی یہ کہا گیا یہاں پر کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے اپنی حرکات و سکنات سے تو پھر یہ جان لیں کہ اگر ان لوگوں پر عذاب نازل ہوا ہے تو ان پر بھی وہی اسی طرح کا طریقہ اپلائی کیا جائے گا اور وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، جیسے ان پر عذاب نازل کیا گیا ہے ان پر بھی عذاب نازل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اسی آیت میں سے ہم نے 4 ورڈز آپ کے لیے لیے اور یہاں باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ، ٹھیک ہے، ہم سے مراد ان سے، ٹھیک ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو اور ان سے لڑتے رہو۔ سیکنڈ ورڈ انتہو، اگر باز آ جائیں، یا ملونا وہ کرتے ہیں، بصیرن دیکھنے والا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 4 ورڈ ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں، پہلے بامحاورہ ترجمہ، اس کے بعد پھر اس کی تشریح۔ آیت نمبر 39 انورٹڈ کاماز میں دیکھیے بامحاورہ ترجمہ، فرمایا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں بچوں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کفار سے تم جہاد کرتے رہو، لڑتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں، اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے خلاف یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ جو خیانت کرنے والے ہیں، لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف لڑتے رہو، ان کے خلاف جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ان کا فتنہ جو ہے، ان کا شر، ان کا فساد ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تب تک تم جہاد کرتے رہو اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہی کا دین ہر طرف پھیل جائے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہر طرف پھیل جائیں اور اللہ ہی کے دین کا ہر طرف بول بالا ہو جائے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اگر باز آ جائیں، اگر وہ کافر جو ہیں وہ باز آ جائیں اپنے کاموں سے، تو پھر انہیں یہ بھی بتا دیں کہ اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہ مت ایسا سمجھیں کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا، اللہ ان کو، اگر وہ باز آ جائیں اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو اللہ پھر بھی ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اسی آیت میں سے ہم نے کچھ الفاظ لیے۔ پہلا ورڈ دیکھیں آپ باکس میں، وَإِن تَوَلَّوْا، ٹھیک ہے، تولو اس کا مطلب ہوتا ہے روگردانی کرنا۔ روگردانی اس سے مراد ہوتا ہے چہرے کو پھیر لینا، ٹھیک ہے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور وَإِن، اور اس کا مطلب ہے اور اگر۔ سیکنڈ ورڈ ہے مولاکم، کارساز ہے تمہارا۔ کارساز پرشین ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کام بنانے والا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے نعم المولا، بہت اچھا کارساز ہے، اور نعم النصیر، بہت اچھا مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک تسلی کے لیے یہ آیت
نازل کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وظیفے کے طور پر بھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر، یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے انورٹڈ کاماز میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ روگردانی کا مطلب ہے چہرہ پھیر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک خاص لمحے کی طرف اشارہ ہے، خاص سچویشن کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم کفار کو آیات سناتے ہو، ان کو دین کی دعوت دیتے ہو، اسلام کی دعوت دیتے ہو، تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ روگردانی کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا وہ کریں، چہرے کو پھیر لیں، تو پریشان، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کی حمایت کرتا ہے، اللہ آپ کا حمایتی ہے، اور اللہ خوب حمایتی ہے آپ کا، اور خوب مددگار ہے۔ یعنی ان کی باتوں پر آپ کان نہ دھریں، بلکہ اپنے اللہ پر پوری امید رکھیں، اپنے اللہ پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ آپ ہی کا حمایتی ہے، اللہ آپ کا خوب حمایتی ہے، اور اللہ آپ کا خوب مددگار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 41، تھوڑی سی لمبی ہے آیت، یہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، لیکن یہ ہے آسان ہے۔ اس میں ایک تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بات ہوگی، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی ہے 1000 فرشتوں کے ذریعے، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم اور کیا بات ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں، وَاعْلَمُوا یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اور جان رکھو، یہ بات جان رکھو، جان لو یہ بات، جانے رہو یہ بات۔ کیا؟ باکس میں آپ دیکھیں، پہلا لفظ ہے غنمتم۔ غنمتم، تم سے مراد تمہیں، اور غنمتم غنیمت، تمہیں غنیمت حاصل ہو۔ سیکنڈ ورڈ ہے خمسہ، اس کا 5واں حصہ، اور تھرڈ ورڈ ہے وابن السبیل۔ پہلے باکس میں اسی آیت سے لیے گئے الفاظ، مشکل الفاظ، وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ اس کے بعد سیکنڈ باکس میں آپ دیکھیں، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، اور یوم التقى الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو ہم مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے جو مدد نازل فرمائی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے انورٹڈ کاماز میں بامحاورہ ترجمہ، آیت نمبر 41، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اہل قرابت کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آیت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر، نصرت مدد کو کہتے ہیں، اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی۔ مڈ بھیڑ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مد مقابل ہو گئے، ایک دوسرے سے مقابل آ کر کھڑے ہو گئے اور مقابلہ ہوا، تو اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ کیا؟ نصرت۔ نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ یہ اس نصرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس مدد کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ فرمایا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک تو مال غنیمت کی تقسیم، اور ایک جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تقسیم کس طرح ہوگی؟ فار ایگزامپل، اگر غنیمت کے طور پر 100 روپیہ آپ کے پاس ہے، یہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں، اب اس میں سے 5واں حصہ آپ نے تقسیم کرنا ہے۔
5 حصوں میں، یعنی 5واں حصہ آگے 5 حصوں میں آپ نے تقسیم کرنا ہے، اور باقی کے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے۔ تو اگر ان کی تقسیم کی جائے تو یہ ایک 80 روپیز اور ایک طرف 20 روپے یہ بنتے ہیں۔ 80 روپیز یعنی 100 روپے کے 4 حصے اگر سائڈ پہ کیے جائیں اور 5واں حصہ سائڈ پہ کیا جائے تو 20 ایک طرف اور 80 روپیز ایک طرف۔ اب وہ 80 جو ہیں یعنی 4 حصے وہ مجاہدین کے لیے ہوں گے، جبکہ 5واں حصہ جو ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ پہلا حصہ، 5ویں حصے کا پہلا حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر اس کا دوسرا حصہ اہل قرابت کا، پھر اس کا تیسرا حصہ یتیموں کا، پھر اس کا چوتھا حصہ محتاجوں کا، اور پھر اس کا 5واں حصہ مسافروں کا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی، یعنی 5واں حصہ آگے 5 جگہ پر تقسیم ہوگا۔ تو یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے دن جو ہم نے 1000 فرشتے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کی ہے، جس دن دونوں فوجیں مد مقابل آئیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ جس بھی شخص کو اس مدد پر یقین ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے، جو جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں نازل فرمائی، تو پھر یہ جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیں کہ آپ 313 ہیں، آپ کو پتہ ہے نا بدر کے موقع پر تعداد جو ہے وہ مجاہدین کی 313 تھی، تو مقابلے میں راؤنڈ اباؤٹ 1000 لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ان سے زیادہ تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ آپ کا حمایتی ہے، اللہ نے آپ کے لیے مدد نازل فرمائی ہے، 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ تو جو بندہ، جو شخص، ٹھیک ہے، وہ اس نصرت پر، اس مدد پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خطاب کیا جا رہا ہے، تو فرمایا تو پھر جان لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اس تعداد کے ساتھ اور فرشتوں کی اس مدد کے ساتھ آپ کو کفار پر فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ وہ فتح عطا فرمانے پر قادر ہے اور مکمل قدرت رکھتا ہے کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اور بالکل اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو بہت عظیم فتح عطا فرمائی، اگرچہ تعداد کم تھی، لیکن فرشتوں کی مدد کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا لیکچر، اور ابھی چلتے ہیں ہم ہوم ورک ڈائری کی طرف۔ ہوم ورک ڈائری یہ ہے، مشکل الفاظ معنی آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، آیات کا ترجمہ آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔